السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس صحیح بخاری میں آج ہم صحیح بخاری سے حدیث نمبر 1906 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ یعنی چاند دیکھ کر ہی روزے رکھنے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی روزے چھوڑنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم فلکیات، شمس اور قمر، سورج اور چاند کے متعلق علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، بلکہ یہ ایک مستقل علم ہے، مستقل فن ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے محقق اور مفسر فضیلت الشیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے ایک مستقل کتاب اسی مسئلہ پر لکھی ہے، سورج اور چاند پر۔ اس کا نام ہے الشمس والقمر بحسبان، اور بڑی کمال کتاب ہے الی آخرہ۔ اور بھی کافی کتابیں ہیں اسی مسئلہ پر، اسی فن پر۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا، جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو۔ رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے تو روزہ شروع کرنا ہے، روزے رکھنے شروع کر دینے ہیں۔ اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو تو روزے رکھنے بند نہ کرو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے تو روزے ختم ہو گئے ہیں، روزے رکھنے بند کر دو، اگلے دن عید نماز پڑھیں، عید الفطر پڑھیں۔ اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ اگر بادل وغیرہ آ گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، مطلع صاف نہیں ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک شبہ ہے، تو پھر اس موقع پہ کیا فرمایا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، اس سے کئی ایک مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ ماہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند میں شک ہو جائے کہ چاند رمضان کا طلوع ہوا ہے یا نہیں، تو اس دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، چونکہ شک ہے۔ بعض احادیث میں بھی یہ وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہے۔ اسی طرح عید کا چاند بھی اگر 29 تاریخ کو نظر نہ آئے، بادل ہوں، کوئی اور مسئلہ ہو، شک ہو، تو پھر روزے پورے 30 رکھنے ہیں اور اس کے اگلے دن عید کرنی ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی اور مفہوم۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات، چاند کو دیکھنا، الحمدللہ ہم پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے ایک سسٹم، ایک قانون اور حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو فتنہ فساد کی طرف جانا مناسب نہیں ہے۔ جب حکومت، مثلا حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جی آپ کا کل روزہ ہے، چاند نظر آ گیا ہے، تو ہمیں اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ جب وہ اعلان کر دیں کہ جی شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، تو ہمیں ان کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے روزے چھوڑ دینے چاہیے، اگلے دن ہمیں عید کرنی چاہیے۔ یہ ہے آسان
اور بہترین حل فتنہ فساد سے بچنے کا۔ تو رویتے ہلال میں مطلع کی وجہ سے، کچھ مسافت کی وجہ سے اس میں اختلاف آ جاتا ہے، جیسے پاکستان اور سعودی عرب کا اختلاف ہے، اس طرح دوسرے یو کے یو ایس وغیرہ ملکوں کا پاکستان سے اختلاف ہے، تو یہ اختلاف معتبر ہے۔ اس پر بے شمار تفصیلات ہیں، صرف ایک حدیث صحیح مسلم کی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر 1087 ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام قریب نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پہلے جمعہ کو چاند دیکھا تھا، تو سیدنا ابن عباس نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور فرمایا ہم نے تو ہفتہ کو چاند دیکھا تھا۔ بات سمجھیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کو چاند دیکھا، تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہفتہ کو چاند دیکھا تھا اور ہم اس کے مطابق روزے رکھتے رہیں گے۔ جو ہم نے چاند دیکھا اپنے ملک میں، ہماری گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تو ہم اس کے مطابق روزے رکھیں گے۔ کسی دوسرے ملک میں اگر کوئی گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے اپنے دلائل و براہین اور چاند کو دیکھنے کی وجہ سے، وہ اس کے مطابق روزے رکھیں گے، خواہ ایک دن کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، سیدنا ابن عباس نے فرمایا ہم نے ہفتہ کو چاند دیکھا تھا اور ہم اس کے مطابق روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم چاند دیکھ لیں یا 30 دن پورے ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا تھا، اللہ اکبر، کہ چاند دیکھو، اگر ایک ملک میں ایک آدھا دن پہلے نظر آ رہا ہے دوسرے میں بعد، تو کوئی اس میں حرج ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف کی ضرورت ہے ہی نہیں، فتنہ فساد کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ فتنہ پرور لوگوں کو تو موقع چاہیے بات کرنے کے لیے، تو وہ اس طرح کے موقعوں سے بہت غلط رنگ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الاستذکار امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 283 ہے۔ وہاں لکھتے ہیں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بلکہ اجماع نقل کیا ہے، اتفاق نقل کیا ہے علماء کا اپنے علاقہ وغیرہ کے، کہ خراسان کی رویت کا اندلس میں اور اندلس کی رویت کا خراسان میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دونوں الگ ملک ہیں، دونوں الگ علاقے ہیں، اگر وہاں رویت ایک دن پہلے ہوگی ہے دوسرے ملک میں ایک دن بعد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اعتبار رویت کا ہوگا، چاند دیکھنے کا اعتبار ہوگا۔ چاند نظر آ گیا ہے روزے شروع، چاند نظر نہیں آیا تو روزے نہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔